نماز کے متعلق ایک سوال صاحب نے تحریر فرمایا ہے کہ فرض نماز کی ایک رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک سے زیادہ سورتیں پڑھنا کیسا ہے اور سنن اور نوافل کے متعلق کیا حکم؟ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ اصولاً تو یہ جائز ہے کہ ایک آدمی فرض نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک سے زیادہ سورتیں پڑھے، کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض اوقات یہ مستحب ہے، بہتر ہے، اور بعض اوقات یہ فعل مکروہ بھی ہو جاتا ہے۔ مکروہ اس صورت میں کہ مثلاً پہلی رکعت اس نے اتنی طویل کر دی فرضوں میں اور دوسری رکعت اتنی مختصر کر دی کیونکہ بیلنس نہیں رہا۔ بیلنسڈ چیزیں، یعنی پہلی رکعت میں اگر اس نے سورہ فاتحہ کے بعد فرض نماز میں 2-3 سورتیں پڑھی ہیں تو دوسری رکعت میں یا تو ایک ہی سورت اتنی طویل پڑھ لے یا پھر 2-3 سورتیں پڑھے تاکہ رکعتیں بیلنس رہیں۔ یہ تو مستحب۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں تشریف لائے تو انہوں نے حرم میں حاضری پر نماز پڑھائی اور انہوں نے فرض کی ایک ہی رکعت میں الم تری کیف سے پڑھنا شروع کیا اور معقول تک جب پہنچے تو انہوں نے بغیر بسم اللہ پڑھے لإلاف بھی شروع کر دی۔ دونوں صورتیں سورہ فیل اور سورہ قریش انہوں نے مغرب کے نماز میں فرض نماز میں پہلی رکعت میں دونوں پڑھا، کوئی حرج نہیں، لیکن بیلنسڈ ہونی چاہیے۔ ادھر پڑھا ہے تو دوسری رکعت میں بھی اس کو ملا کر ایسے پڑھے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ امام ایسے کر دے۔ امام سے اگر مقتدی خوش ہیں اور جانتے ہیں کہ مولانا کی عادت ہے یا مولانا طویل نماز پڑھاتے ہیں اور لوگ کوئی اعتراض نہیں کرتے تو کوئی حرج نہیں ہے، مستحب ہے، بہتر ہے، اچھی نماز ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی ہے، اور عقلاً بھی جو گھڑی، جو منٹ، جو لمحہ اللہ کی یاد میں گزر جائے حقیقت میں وہی زندگی، اس سے اس کے لیے بھی کوئی حرج نہیں۔ اور تیسری صورت یہ آ جاتی ہے کہ کوئی آدمی ایسی قرات کرے جس سے لوگوں کو تنگی اور تکلیف ہو، 2 صورتیں ملا لی تو وہ ٹھیک نہیں ہے جہاں لوگوں کو تکلیف ہو۔ مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی تھے، خاص طور پہ حدیث میں انہوں نے جو کام کیا ہے اعلاء السنن کے نام سے، وہ تو عربوں نے جب دیکھی ان کی کتاب تو انہوں نے کہا ہم نے تو خوف طاری ہو گیا، دہشت طاری ہوگی مولانا کی کہ اتنی زبردست کتاب ایک آدمی لکھ سکتا ہے۔ کئی جلدوں میں، 16-18 جلدوں میں، جوان تھے اور سہارنپور میں گئے تھے، ان کے شیخ تھے اسماعیل خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ۔ ظہر کی نماز کا وقت آ گیا، اللہ نے بڑا علم دیا تھا تو انہوں نے نماز کے لیے جب آئے ہیں تو اسماعیل خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے۔ اسماعیل خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں حدیث شروع کی، پھر ان کے بعد شیخ الحدیث زکریا صاحب آئے، پھر ان کے بعد ان کے خلیفہ مولانا یونس جونپوری آئے رحمہم اللہ۔ ان 3 آدمیوں نے 1 صدی حدیث کے عروج میں گزاری مزار سہارنپور میں۔ ان 3 آدمیوں جیسا کوئی اس کی مثال نہیں ملتی۔ تیونس الجزائر میں ملے تو ملے، ہمارے ہاں کوئی اس کی مثال نہیں، اتنے بڑے لوگ تھے۔ مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی نے ظہر کے فرض میں شدید گرمی پڑ رہی تھی اور پہلی رکعت میں سورہ قاف پڑھی، حدیث میں بھی آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں اتنی طویل قرات کرتے تھے جتنی فجر میں کرتے تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم اپنے گھر سے نکلتے تھے، جنت البقیع میں جا کے ضروریات سے فارغ ہو کے وضو کر کے مسجد نبوی میں آتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی پہلی رکعت پڑھا رہے ہوتے، ظہر کی اور فجر کی قرات برابر۔ دوسری رکعت بھی اسی حساب سے مولانا نے پڑھنی تھی، پڑھا دی۔ جب سلام پھیرا تو شدید ڈانٹ پڑی
حضرت خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ سے حضرت نے جزیہ فرمایا یہ کہ پیچھے جو کھڑے ہوتے ہیں ان کا بھی خیال ہوتا ہے، یعنی مولوی صاحب آج کون سی صورت تم پڑھنے لگ گئے، تو بہت جھیم پہ. تو اس لیے اگر مقتدی تنگ ہو نا پھر نہیں کرنا چاہیے. اگر مقتدی نہ تنگ ہو، انہیں پتہ ہے کہ ایمان، اخلاص، محبت، اللہ کے ساتھ تعلق سے کوئی نماز طویل بھی پڑھتا ہے تو پڑھنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت تعریف. سنن موقدہ کو اتنا زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے نزدیک سنت موقدہ جو ہے وہ در حقیقت فرض کا ہی ایک حصہ ہے. شامی میں آتا ہے کہ اللہ کے فرشتے اس کا انتظار کرتے ہیں کہ یہ فارغ ہو، سنت موقدہ سے سلام پھیرے تو پھر اس انسان کا نماز لکھی جائے یا اس کا ثواب لکھا جائے. اس لیے ہمیشہ جس نماز کے بعد سنتیں، مثلا ظہر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، یہ جمعہ ہے، ان چاروں نمازوں میں فرض کے بعد سنتیں اور سنت بھی موقدہ ہے، تو موقدہ سنتوں کو نسبتاً فرض کی نسبت وہ مختصر پڑھنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پہ مغرب کی نماز میں فرض میں جمعے کے دن فرض جو پڑھاتے تھے مغرب کے، تو اس میں قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ مغرب کی فرض کی 2 رکعتوں میں پڑھتے تھے، اور پھر یہی 2 صورتیں سنتوں میں بھی پڑھتے تھے. اور ہفتے کے باقی دنوں میں عمومی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 2 رکعتیں پڑھتے تھے تو پہلی میں سورہ کافرون اور دوسری میں سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے، جیسے ظہر کے بعد ہے، جیسے مغرب کے بعد ہے، جیسے عشاء کے بعد ہے، جیسے احرام باندھے آدمی عمرے یا حج کے لیے، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھتے تھے وہ بھی 2 رکعتیں ہوتی تھیں. اور استخارے میں بھی عام طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں 2 رکعتیں پڑھتے تھے بالعموم یہی 2 صورتیں ملاتے تھے. پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری میں قل ھو اللہ، تو اس سے انہیں اتنا طویل نہیں پڑھنا چاہیے. اسی لیے فقہا نے منع لکھا ہے کہ جس نماز کے بعد سنت موقدہ ہیں جیسے ظہر، مغرب، عشاء، جمعہ، فرض کے بعد سنت موقدہ سے پہلے درمیان میں طویل دعا نہ مانگی جائے. حنفی فقہا اس کو خاص طور پہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کو نقل کرتے ہیں. ام المومنین رضی اللہ عنہا نے کہا، ترمذی وغیرہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فرض پڑھاتے تھے، سلام پھیرتے تھے اور بس اتنا کہتے تھے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اور کھڑے ہو جاتے تھے. جمعہ ہوتا تھا تو اپنے گھر تشریف لے جاتے تھے، وہاں جا کے سنتیں پڑھتے تھے، وہ ساتھ ہی تو تھا دروازہ، اور جمعے کے بغیر یہ بس اتنی دعا مانگ کے کھڑے ہو جاتے تھے اور سنت موقدہ پڑھتے تھے. اس لیے فرض نماز کے بعد کوئی طویل ذکر نہیں ہے، اسے سنت سے ملانا. کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. کبھی کبھی یہ بھی جملے پڑھتے تھے. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ایک اور دعا آئی ہے وہ مانگ لیتے تھے. الغرض وہ مقدار جو وقت ہوتا تھا بس وہ اتنا ہی ہوتا تھا کہ آپ دعا مانگتے تھے اور پھر اٹھ جاتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں 2 مقامات بہت جلد کرتے تھے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 2 رکعتوں کے بعد بیٹھتے تھے نا تو پھر تیسری رکعت کے لیے ایسے جلدی اٹھتے تھے جیسے تپتی زمین پہ تپتی ریت پہ بیٹھتے. ایک فرض نماز کے بعد سنت موقدہ کو ملانے کے لیے فوراً کھڑے ہو جاتے. نوافل میں البتہ آپ کو اختیار ہے، نفل جتنے مرضی پڑھیں، اس میں پہلی رکعت میں آپ آدھا قرآن پڑھ لیں، پون پڑھ لیں، آخری میں 10 پارے پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے. اس پہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا عمل ہے گواہ. امیر المومنین تشریف لائے تھے تو عشاء کی نماز جماعت ہو چکی تھی مکہ مکرمہ میں، تو انہوں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ طواف کر لیتے ہیں اور اس کے بعد نفل پڑھ کے کھانا کھا لیں گے. وہ کہتے ہیں کہ طواف شروع کیا تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے احترام میں بیت اللہ کا دروازہ کھولا گیا اور وہ گئے اندر 2 نفل پڑھنے کے لیے.
ہم کھانے کے انتظار میں تھے پھر ایک آدمی اندر گیا، اس کا دیکھو تو حضرت پڑھ کیا رہے ہیں، تو انہوں نے فاتحہ کے بعد الف لام میم سے شروع کیا تھا اور وہ پڑھتے چلے گئے حتیٰ کہ قل اعوذ برب الفلق پڑھ کے رکوع کیا، پھر وہ اٹھے قل اعوذ برب الناس پڑھ کے پھر دوسری رکعت پوری کی، پھر باہر آئے تو ہم نے ان سے کہا یہ تو صبح ہو گئی فجر، تو انہوں نے کہا ہاں ہو گئی، بس میرا دل اس میں اتنا لگ گیا۔ ایسے لوگ تھے، تو اس میں گنجائش بہت